والله يدعو إلى دار السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے یہودیوں پر ذلت و رسوائی اور تباہی لکھی ہے۔ حق جاننے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ سابقہ درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ کعب ابن اسد نے، رئیس بنی قریظہ نے ان کو مشورہ دیا، 3 باتیں ان کے سامنے انہوں نے رکھی یا اس نے رکھی۔ اس میں سے ایک بات یہ کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول برحق ہیں، تم لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہو، اور ان کی صفتیں، ان کے اوصاف اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہو، لیکن انہوں نے حق قبول نہیں کیا۔ ان کے اندر جو ہٹ دھرمی، تکبر، عناد، بغض و نفرت سے جو سینہ بھرا ہوا تھا، یہ ایک اہم سبب تھا جس کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھ لیا، تب بھی انہوں نے ذلت و رسوائی کو ترجیح دی، لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یہی ذلت و رسوائی ان کے حق میں پھر لوٹے گا، اگرچہ ابھی یہی پہنچے ہوئے ہیں اور یہی بڑے بڑے مالدار انہی میں سے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ خفیہ ہاتھ دنیا کے سیاستوں میں انہی کا ہے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا، بلکہ یقیناً آئے گا، بلکہ قیامت قائم نہیں ہوگا جب تک نہ ان پر ذلت و رسوائی اور تباہی دوبارہ لاحق ہو اور ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور ایسے ہی وہ ارض مقدسہ سے ان کو خارج کیا جائے گا۔ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک نہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ ایک جنگ کریں اور مسلمان ان کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر کے پیچھے، پیڑ کے پیچھے چھپیں گے، تو وہ پتھر اور ایسے ہی پیڑ بولے گا، کہے گا کہ اے مسلم، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ہمارے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آؤ اس کو قتل کرو، سوائے شجر الغرقد، غرقد نامی یا غرقد کے نام کا ایک پیڑ ہے جو یہودی بکثرت اس کو اگاتے ہیں، وہ نہیں بولے گا، اس لیے کہ یہودیوں کا یہ پیڑ اور درخت ہے۔ ہمارے بھائیوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ما ينطق عن الہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منمانی ایسے ہی نہیں کہہ دیتے ہیں، بلکہ جو کہتے ہیں ان هو الا وحی یوحى، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یہودی بزدل بھی قوم ہے، آپ غور و فکر کریں، بنو قینقاع کا حصار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنو النضیر کا بھی، بنو قریظہ کا بھی، کسی نے ہمت نہیں کی، جرأت نہیں کی کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں۔ جس طرح کہ رب العزت نے فرمایا: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، قلعوں میں دور سے لڑیں گے یا تو پھر دیواروں کے پیچھے،
سہارا لے کر، لیکن کہ وہ ان کے اندر یہ ہمت، وہ شجاعت کہ میدان میں اتریں، جس طرح کہ پہلے ہانکتے تھے اور کہتے تھے، جب حقیقت میں سر پر بات آ جاتی تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے اور ان کے پاس جرأت نہیں ہوتی، بلکہ بہت جلد مرعوب بھی ہو جاتے. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا صرف 25 دن محاصرہ کیا، جبکہ ابھی بھی کافی دن تک یہ صبر کر سکتے تھے، لیکن اس قدر مرعوب ہوئے، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ انہوں نے اپنا ہتھیار ڈال دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں آ گئے. بہرحال اوس کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے حلیف کے ساتھ رحم فرمائیں اور ان کو بھی جلا وطن کریں، جس طرح کی بنو قینقاع، بنو نضیر کو آپ نے جلا وطن کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا ہی ایک آدمی ان کے متعلق فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا جی ہم راضی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بلایا، جو زخم کے وجہ سے مدینہ میں تھے، یہاں نہیں آ سکے. ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار کی طرف، اپنے سردار کی جانب اٹھ کر بڑھو. صحابہ کرام اٹھ کر بڑھے. پھر انہوں نے کہا کہ اے سعد ابن معاذ، وہ قوم یا یہ لوگ تمہارے حکم پر اترے ہیں. سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا حکم ان کے متعلق نافذ ہوگا؟ کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا میرا حکم یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر لیے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لقد حکمت بحکم اللہ، کہ تم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، تعجب نہ کریں، نہ یہ کہیں یہ حکم میں سختی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا. اس لیے کہ ان کی خیانت یہ خیانت عظمی تھا، جو ابھی بھی حکومتیں خائنوں کے ساتھ یہی سزائے موت کا فیصلہ کرتی ہیں اور ابھی بھی اسی پر عمل کیا جاتا ہے، بلکہ معمولی شبہ کے تحت سزائے موت کا فیصلہ سنایا جاتا ہے. اس کے بعد ان قیدیوں کو، ان کے مردوں کو مدینہ لایا گیا. بنو النجار کی ایک عورت حارث کی صاحبزادی کے گھر میں ان کو قید کر دیا گیا. مدینہ کی بازاروں میں خندقیں کھودی گئیں، پھر ایک ایک جماعت کر کے وہاں پہنچا کر ان کی گردنیں مار دی گئیں. جہاں تک مسئلہ تھا عورتوں کا، بچوں کو، ان کو تو نہیں مارا گیا، اور اس کے متعلق ابھی میں ذکر کروں گا. ان کے اس طرح 600 سے لے کر 700 آدمیوں کو مارا گیا. اور صحیح مسئلہ یہ ہے، جس طرح ترمذی کی روایت ہے، کہ ان کی تعداد 400 تھی. بنو النذیر کا سردار حوی ابن اخطب، جس نے کعب ابن اسد رئیس بنی قریظہ کو ورغلایا تھا، ابھارا تھا، اور اس نے اس کو آمادہ کیا تھا عہد شکنی پر، وہ بھی ان کے ساتھ تھا. اس لیے کہ احزاب جب وہ واپس ہو گئی، وہ جماعتیں غطفان، قریش، تو یہ بھی ساتھ میں ہو گیا، وفاداری میں بھی، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، تم پر جو بات گزرے گی وہ ہم بھی تمہارے ساتھ شریک رہیں گے. تو اس کو بھی لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا. تو اس نے کیا کہا، یہ حوی ابن اخطب وہی ہے جس کے بارے میں ہجرت کے وقت بات آئی کہ اس نے اپنے بھائی یاسر کو بھیجا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے. جب یاسر واپس آیا تھکے ہوئے، یا دونوں واپس آئے، تو آپس میں باتیں کرنے لگے. حوی ابن اخطب اور یاسر دونوں گئے تھے دیکھنے کے لیے. جب بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ہیں، تھکے ہوئے گھر پر پہنچے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. یاسر کہنے لگا ہوا کیا یہ شخص وہی ہے؟ یہ وہی اوصاف جو ہماری کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، کیا وہی ہے؟ کہا کہ بالکل وہی شخص ہے. کہا تمہارے دل میں اس کے متعلق کیا ارادہ ہے؟ کہا العداوۃ ما بقیت، دشمنی جب تک میں باقی رہوں گا. حوی ابن اخطب حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا والد تھا. بہرحال اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. تو اس نے کیا کہا، سنیے
میں آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، کبھی میں نادم نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ دشمنی رہی، ابھی بھی دشمنی ہے۔ لیکن پھر اس نے کہا وَلَكِن مَن يُغَالِبِ اللَّهِ يُغْلَبْ، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے لڑے گا وہ مغلوب ہوگا۔ پھر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ یہ زاد المعاد میں ابن القیم نے ذکر کیا اور انہوں نے حوالہ دیا کہ امام مالک نے یہ روایت کی ہے ابن القاسم سے۔ ایسے ایک عورت کو بھی قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ اس نے حضرت خلاد ابن سوید رضی اللہ عنہ پر چکی کا پاٹ پھینک کر قتل کر دیا تھا، تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے ہتھیار ڈالنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا، تو اس طرح انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی ذریت کو محفوظ کر لیا، اور صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے کوئی دخل اندازی نہیں کی ان کے مال یا ذریت کے متعلق۔ ایسے ہی اسی رات عمر ابن سعدی، ایک یہودی جس نے بدعہدی نہیں کی تھی، جو شریک نہیں تھا بنو قریظہ کے ساتھ، یہ باہر آیا اور مسلمانوں کے پہرہ داروں کے کمانڈر محمد ابن مسلمہ نے دیکھا اور پہچان لیا، پھر چھوڑ دیا، لیکن پتہ پھر نہیں چلتا وہ شخص کہاں گیا۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے مال میں سے ایک خمس نکالا، پھر باقی 4 خمس کو ان مجاہدین میں تقسیم کیا، شہ سواروں کو 3 حصہ دیا، اور ایسے ہی جو پیدل تھے ان کو 1 حصہ دیا گیا، شہ سواروں کو 3 اس طرح دیا گیا، 1 حصہ ان کا اور 2 گھوڑوں کا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں میں سے ریحانہ بنت عمر ابن خنافہ رضی اللہ عنہا کو منتخب کیا، اور کلبی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سن 6 ہجری میں آزاد کر دیا۔ پھر آزاد کرنے کے بعد آپ نے شادی کر لی، پھر حجۃ الوداع سے جب واپس ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو بقیع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کر دیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو گیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا مقبول ہو گئی، اور مقبول ہونے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اے اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ میری آنکھ بنو قریظہ کے متعلق ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو سبحان اللہ، ان کا کام مکمل ہو جانے کے بعد ان کا زخم پھوٹ گیا اور اس قدر خون نکلا کہ اسی میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور یہ مسجد نبوی میں تھے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک خیمہ نصب کیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کی عیادت کر سکیں۔ صحیحین میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز الموت، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ رب العزت کا عرش ہل گیا جس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت واقع ہوئی۔ ایسے ہی ترمذی کی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، اور یہ صحیح روایت ہے کہ ان کو جب اٹھایا گیا تو کافی ہلکا جس طرح ان کا جنازہ اٹھانے میں آیا، یہاں تک کہ منافقین نے کہا ان کا جنازہ کسی قدر ہلکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اس کی حقیقت کیا وجہ ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک پہلوان، ایک بھرا ہوا جسم تھا، ایک بھرا ہوا ان کا جسم تھا، کیوں یہ ہلکا دکھ رہا ان کا جنازہ؟ آپ نے وضاحت کی، کہا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، جنازہ ان کا فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ جہاں تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، جنہوں نے احساس کیا کہ انہوں نے غلطی کی،
جنہوں نے احساس کیا کہ انہوں نے غلطی کی جب وہ بنو قریظہ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سبھی کو قتل کر دیں گے، نادم ہو کر مسجد نبوی میں آ کر ایک ستون سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہمارے پاس آتے تو دعائے مغفرت کرتا، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ تو اس طرح مسلسل 6 راتیں گزر گئیں اور وہ اسی حالت میں باقی رہیں۔ نماز کے وقت ان کی بیوی آ کر رسی کھول دیتی تھی، پھر نماز پڑھ لیتے تھے، پھر اسی کیفیت میں ستون میں بندھ جاتے تھے۔ علی الصبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی توبہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے ابو لبابہ سے کہا، اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر صحابہ کرام کھولنے کے لیے ان کے طرف دوڑ پڑے، اچھل پڑے، لیکن انہوں نے اصرار کیا، رفض کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولیں گے تبھی میں اپنے آپ کو اس ستون سے اور اس رسی سے آزاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ رسی کو کھولا۔ اللہ رب العزت نے اس غزوہ بنی قریظہ اور ایسے اس سے پہلے غزوہ بنی احزاب اور اس سے پہلے غزوہ احزاب کے متعلق مکمل ایک سورت نازل کی جو معروف و مشہور ہے سورۃ الاحزاب سے، اور ان دونوں غزووں کی اہم جزئیات پر تبصرہ فرمایا، مؤمنین اور منافقین کے حالات بیان کیے، دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا، اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج کی وضاحت کی۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، اس غزوے میں جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ماخوذ ہے جب آپ نے کہا لا یصلین احدکم صلاة العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز صرف بنی قریظہ ہی میں جا کر پڑھے، عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں جا کر پڑھنا ہے۔ جانتے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ عصر کا جب وقت آیا تو کچھ لوگوں نے ٹائم سے پڑھ لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں جا کے پڑھنا ہے، لیکن اس کا معنی مطلب یہ نہیں کہ وقت بھی اگر چلا جائے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جلدی کرنا، تیزی سے وہاں پہنچنا۔ دوسرے فریق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری الفاظ پر عمل کیا اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنو قریظہ ہی میں جا کر نماز پڑھنی ہے، اسی لیے وقت ختم بھی ہو جائے کوئی مشکل نہیں، ہم وہاں ہی جا کر پڑھیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ اس میں بھائیو ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اختلافی مسائل ہیں جس میں یہ کہنا کہ یہی صحیح ہے، یہ مسئلہ صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے، یا یہ مسئلہ 100% صحیح ہے اور دوسرا 100% غلط ہے، یہ مشکل ہے۔ بلکہ کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں درگزر کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے نزدیک یہ مسئلہ زیادہ صحیح ہے تو دوسرے مسئلہ جو امکان ہے کہ وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے اور وہ بھی ایک معتبر تأویل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، تو بھائیو ادھر تجاوز کرنا چاہیے اور دوسرے فریق کو غلط نہیں ٹھہرانا چاہیے، نہ ایسے کہنا چاہیے کہ اس نے سنت کی مخالفت کی، نہ کہ اس کے ایسے ہی دلوں میں داخل ہونا چاہیے۔ تو کچھ ایسے مسائل ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے سے اختلاف شروع ہوا ہے اور اب تک اختلاف باقی ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو بڑے بڑے ائمہ میں اختلاف تھا اور ابھی بھی بڑے بڑے علماء میں اختلاف باقی ہے، جبکہ وہ تمام ائمہ اور علماء قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں،
پوری ان کی کوشش ہوتی ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنا. تو ایسے مسائل میں آ کر یہ کہنا یہی صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یا دوسرے کو یہ کہنا کہ یہ مبتدع ہے، یہ گمراہ ہے، اس نے تجاوز کیا، یہ بھائیو صحیح نہیں ہے، بلکہ درگزر کرنا چاہے. جس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں میں سے کسی ایک فریق کو برا نہیں کہا، آپ نے کسی کو برا نہیں کہا، بلکہ دونوں کے متعلق آپ نے خاموشی اختیار کی، گویا دونوں نے صحیح کیا. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول مشہور ہے، کہتے ہیں قولی حق يحتمل الخطأ وقول المخالف خطأ يحتمل الصواب، کہ ہماری جو رائے ہے، ہماری جو بات ہے یہ صحیح ہے، یعنی ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ غلط ہو، اجتہاد وہ غلط ہو، اور ہمارا جو مخالف ہے، جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں اس مسئلے میں، اس کی رائے غلط ہے، لیکن ممکن ہے کہ اسی کی رائے صحیح ہو. تو کچھ ایسے مسائل میں بھائیوں درگزر کرنا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی حدیث کے متعلق بھی تعصب کر بیٹھتے ہیں. کچھ ایسے مسائل میں جہاں گنجائش اختلاف کا ان کے نزدیک ان کا جو فہم ہے وہی صحیح ہے، اور دوسری جو رائے ہے وہ 100% غلط ہے. نہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں اس میں ضروری ہے کہ آپ درگزر کریں، اور آپ کے سامنے یہ جو واقعہ ہے، اور یہ صحیحین میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ آپ کے سامنے ایک بین اور واضح دلیل ہے. بہت سے اہل علم اسی لیے جب ان سے سوال کیا جاتا، بلکہ جب وہ کتابیں لکھتے ہیں، بہت سے مسائل کی تحریر کرتے، تو کہتے الراجح عندی واللہ اعلم، ہمارے نزدیک اس مسئلے میں صحیح رائے یہی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے. پھر اپنی بات ذکر کرتے ہیں. اور کبھی کبھی کہتے الارجح، ان اقوال میں زیادہ صحیح یہ بات ہے اور یہ رائے ہے. تو وہ یہ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ یہی صحیح ہے اور یہ دوسرا غلط ہے. تو ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات کو اچھی طرح سمجھیں اور اس طرح تجاوز کرتے رہیں ان مسائل میں جہاں ممکن ہے، جہاں گنجائش ہے اختلاف کا. اور اس طرح یہ کہہ سکتا ہوں کہ اختلاف کی دو قسمیں ہیں، ایک اختلاف سائغ جہاں اختلاف درست ہو سکتا ہے، اور ایک دوسرا اختلاف جہاں اختلاف غیر سائغ، جہاں احتمال نہیں ہے کہ دوسری رائے پر بھی عمل کیا جائے، اس لیے کہ اس مسئلے میں حق واضح ہے. جیسے کیا؟ جیسے علی سبیل المثال مسح علی الخفین میں متواتر حدیثیں ہیں، موزوں پر مسح کرنا، جوربوں پر مسح کرنا متواتر حدیثیں ہیں. تب بھی ہمارے بہت سے بھائی تعصب میں اپنی مذہبی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں صرف چمڑی کا اگر آپ پہنے تبھی مسح کر سکتے ہیں. ادھر کہا جائے گا اختلاف کی گنجائش نہیں، ادھر بھی نہیں کہا جائے گا اختلاف اور خلاص آپ کی مرضی، نہیں کہا جائے گا آپ نے حق کی مخالفت کی. ایسے ہی نماز میں بے شمار حدیثیں ہیں رفع الیدین کے متعلق. رکوع جاتے وقت، رکوع کے بعد، یہاں تک امام بخاری نے ایک مستقل ایک کتاب لکھی ہے جزء فی رفع الیدین فی الصلاۃ. تب بھی ہمارے بہت سے بھائی نہیں مانتے ہیں، اتنی حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں. یہاں بھائیو اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر آپ یہ حدیثیں جاننے کے بعد بھی نہیں مان رہے تو یہ آپ تعصب کر رہے ہیں. ایسے ہی حدیث صحیح امام مسلم کی واضح ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تب بھی ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ کاہے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی حلال جانور ہے، بکرے، اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بھائیو یہ عقلی دلیل آپ پیش کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سامنے. ایسے ہی آپ لے لیں حلالہ کا جو مسئلہ ہے، 3 طلاق 3 ہے یا 1، یہ بہت ہی بڑا اختلاف مسئلہ ہے. اور میں کہتا ہوں، اور اس میں ہم بڑے بڑے اہل علم کی حقیقت میں اپنا قدوہ حسنہ بنا کر یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ اختلاف ادھر قوی ہے. 3 طلاق 3 ہے یا 1 ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ 3 کو 3 مانیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ 3 کو 3 مانیں. لیکن جب 3 کو 3 مان رہے ہیں تو فتویٰ بھی اسی کے مطابق دیں، نہ کہ ایک چوری کھڑکی کھولیں اور پیچھے سے ایک سوراخ کر کے ایک حلالہ کا سمجھیے ایک حیلہ دیتے ہوئے کہیے کہ حلالہ کروا لو. یہ حلالہ 100% حرام ہے، یہ زنا ہے. لیکن افسوس ہے کہ مفتی کیا کہتے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں ہاں وہ حرام تو ہے، حدیث بھی ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی حلالہ کرنے والے پر اور جو حلالہ کرواتا ہے. لیکن تب بھی پہلے شوہر کے لیے وہ حلال تو ہو جاتی ہے. استغفر اللہ، یہ کون سی بات؟ ایسے ہی بھائیو سورۃ الفاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے، ہمارے کتنے بھائی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، یہاں تک کہ سری نماز میں
سری نماز میں بھی امام کے پیچھے زور و اثر میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہیں. اور ایک بھائی ہم سے سوال کرنے کے لیے آئے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں سوال کرنے آتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو جواب ہے اگر اسی کے مطابق دے رہے ہیں تو خوش ہیں, ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے, پھر سلام کر کے بھی نہیں جاتے, پھر دوبارہ آتے نہیں. تو ان میں سے تھے, انہوں نے سوال کیا کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کیا رہا ہے. ہم نے کہا حدیث ہے واضح, کتب 7 میں عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ نماز صحیح اور درست نہیں ہے اس نمازی کی جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے. اور ادھر بھائیو نمازی, اس میں امام بھی داخل ہے, ماموم بھی, ایسے منفرد بھی. تو کہا کہ سری نماز, جہری نماز اور سری نماز میں جو بھی ہو, ہم امام کے پیچھے جب ہوتے ہیں, مقتدی ہوتے ہیں, تو امام پڑھ رہا ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے. کہا ہماری کیا ضرورت ہے. ہم نے کہا امام التحیات للہ پڑھتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجود کرتا ہے, سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے, یہ بھی نہیں پڑھی, یہ بھی آپ کی کیا ضرورت ہے. امام وضو کرتا ہے, یہ بھی وضو نہ کرے, یہ کون سی بات ہے. حدیث میں جب کہ واضح ہے. تو ہمارے بھائیوں اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں حق ایک دم واضح ہے سورج کی طرح. تو ایسے مسائل میں نہیں کہا جائے گا کہ ادھر اختلاف ہے, اور اختلاف امتی رحمہ, ہماری امت کے اختلاف رحمت ہے, ہر کوئی آزاد ہے جو چاہے جو لے لے. نہ, جہاں حق واضح ہے وہاں پر فرض و لازم ہے کہ حق کو قبول کر لیں. جہاں گنجائش ہے اور وہاں اکثر من رأی محتمل ہے, دلیل بھی اس پر ہے, تو ادھر بھائیوں درگزر کرنا چاہیے اور تعصب نہیں اختیار کرنا چاہیے. اس لیے کہ واجب یہ ہے کہ ہم سنت کی اتباع کریں اور کوشش کریں حدیث سے جو مسئلہ زیادہ قریب ہے اسی کو ہم لے لیں, اور جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ویسے ہم سمجھیں. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق, کہ یہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جو اس پر سوار ہو گیا نجات مل گئی, اور جس نے انکار کر دیا کہ میں اونچے پہاڑ پر پہنچ جاؤں گا, میں بڑے سے بڑے مفتی کا مقلد ہوں, اس کی اقتداء کرتا ہوں, تو کیا نتیجہ, وہ یقیناً ڈوب جائے گا. ایسے ہی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ حدیث ضعیف کو بھی لوگوں کے آراء پر ترجیح دیتے ہوئے ضعیف حدیث کو لے لیتے تھے, لیکن آراء الرجال کو چھوڑ دیتے تھے. ان کے نزدیک ضعیف حدیث بہتر ہے اجتہاد کرنے سے یا لوگوں کے مختلف آراء کو لینے سے. دوسرا فائدہ, شاید ذہن میں یہ بات آئے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ ذرا بھاری فیصلہ تھا, اور اس میں ظلم ہے, اس میں کچھ تعدی ہے, یہ کیا کہ پورے مردوں کو قتل کر دیا جائے. تو اس کا جواب یہ ہے بھائیو, نمبر 1 کہ بنو قریظہ کا جو موقف تھا اس غزوے میں, یہ خیانت عظمی تھا, یہ بہت بڑی خیانت تھی, یہ انتہائی درجے کی خیانت تھی. ایک تو انہوں نے غداری کی, عہد شکنی کی, پھر ایسے ہی انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اہانت کی. اور جو اتفاق ہوا تھا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھی تھی, اس میں یہ بات تھی کہ ان پر فرض ہے اگر باہر سے کوئی دشمن آئے کہ مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کا دفاع کریں, مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑیں, نہ کہ الٹا کافروں کا ساتھ دیں. اور ابھی بھی بھائیو یہی فیصلہ ابھی بھی حکومتیں کرتی ہیں, خائن کا سزا کیا ہوتا ہے, سزائے موت, سزائے موت ہوتا ہے. ایسے ہی دوسری بات, ذرا ہم غور و فکر کریں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے اور احزاب ان کا ساتھ دے دیتے تو مسلمانوں پر کیا مصیبت لاحق ہوتی. ذرا بھی شمال کی جانب سے وہ مسلمان سست پڑ جاتے, کمزور پڑ جاتے, اور وہ خندق پر چھلانگ لگا کر یا ایسے ہی پاٹ کر وہ راستہ بنا کر مدینہ میں داخل ہو جاتے, اور پھر جنوب سے یہ قریظہ کے لوگ حملہ کر دیتے, تو کیا نتیجہ سامنے آنے والا تھا. جس طرح کی یہ مشرکوں کی خواہش تھی, غزوہ احد کے بعد نادم ہو کر واپس ہوئے, انہوں نے کہا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ان کی قوت و شوکت توڑ کر ہم واپس ہو گئے, جبکہ ابھی بھی بڑے بڑے
ان کے اکابرین موجود ہیں، سر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا سر نہیں کاٹو گے تو تمہارے لیے درد سر بنیں گے، اسی لیے ان کا صفایا کر دیا جائے۔ بالکل صفایا کر دیتے، پورے مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ تو کیا بھائیو، عقل مندی یہ ہے کہ انہوں نے جب خیانت کی، اگر خیانت میں کامیاب ہو جاتے تبھی ان کو سزا دی جاتی؟ کیا عقل مندی یہی ہے؟ انہوں نے بالکل ارادہ کر لیا تھا۔ تو بالکل یہ انتہائی یہی عدل و انصاف ہے کہ انہوں نے جو ارادہ کیا اور انہوں نے جو اتنی بڑی خیانت کی، ان کے لیے بھی یہ جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح اور درست فیصلہ تھا۔ ایسے ہی نمبر 3 کہ یہ بنو قریظہ کے لوگوں نے ایک تو بدعہدی کی، انہوں نے عہد و پیمان توڑا، پھر ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، احزاب کا ساتھ دینے لگے، اور ابھی بھی اسی موقف پر اپنے اسی موقف پر تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور وہ لڑتے رہے لیکن مرعوب ہو گئے، پھر انہوں نے ہتھیار ڈالا۔ تو انہوں نے عہد شکنی کی، پھر لڑائی بھی کی اور احزاب کو انہوں نے ساتھ دیا۔ تو مسلمانوں نے جو موقف اختیار کیا وہ غلط موقف نہیں اختیار کیا، انہوں نے بھی اس کے مقابلے میں احزاب کو جانے کے بعد انہوں نے حملہ کیا، اور انہوں نے جب جنگ کا اعلان کیا تو ان کے ساتھ انہوں نے جنگ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو گئے، یا آپ کے حکم کے اندر آ گئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں انہیں منظور ہے۔ ایسے چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے، یہی فیصلہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے شکست کھانے والے دشمنوں کے متعلق۔ شیخ محمد ابن محمد ابو شہبہ اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں ذکر کرتے ہیں کہ یہودیوں کی مقدس کتاب العہد القدیم میں سفر التثنیہ میں الاصحاح 13 فقرہ 13 اور 14 میں یہ بات موجود ہے کہ اگر یہ اپنے دشمنوں پر غالب ہو جا رہے ہیں، اللہ نے ان کو فتح اور نصرت عطا کی، یعنی یہودیوں کو، تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور ایسے ہی ان کی عورتوں کو، بچوں کو اور جانوروں کو اپنے قبضے میں لے کر وہ مال غنیمت کو تقسیم کر لیا جائے اور کھا لیا جائے۔ تو بھائیو، اگر یہ حکم ان کی کتاب میں موجود ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اس دشمن کے متعلق جو شکست کھا گیا، تو اگر انہوں نے اتنی بڑی خیانت کی اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، تو ان کے متعلق یہ فیصلہ ان کی کتاب سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ عین الصواب ہے۔ آپ یہ بات کو مزید تحقیق کے لیے رجوع کر سکتے ہیں سیرہ النبویہ محمد ابن محمد ابو شہبہ، مجلد 2 پیج نمبر 409۔ تیسرا فائدہ اس غزوے میں یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار کے لیے اٹھ کر بڑھو۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ ماخوذ ہے کہ اصحاب فضل، اہل علم، اکابرین کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرنا۔ اب میں غزوہ احزاب کے بعد جو اہم حادثے پیش آئیں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، سلام ابن ابی الحقیق کا قتل۔ سلام ابن ابی الحقیق ابو رافع یہ حجاز کا تاجر تھا اور یہود خیبر کا رئیس تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شدید بغض و کینہ رکھنے والا شخص تھا، اور یہ اکابرین مجرمین میں سے تھا جس نے احزاب کو، غطفان کو، قریش کو مدینہ تک لایا اور ان کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا تھا۔ غزوہ بنی قریظہ کے بعد جب مسلمانوں کو سکون ملا تو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ انہیں اجازت دے تاکہ سلام ابن ابی الحقیق کو قتل کر دیں، اور انہوں نے چاہا کہ ان کو بھی اس طرح کی ایک شرف حاصل ہو جس طرح کی قبیلہ اوس کو شرف حاصل ہوا تھا جب انہوں نے کعب ابن اشرف کو قتل کیا تھا۔
وہ اوس کے لوگ تھے تو سبحان اللہ خزرج کے لوگوں نے کہا ہم ان سے پیچھے نہیں، ہم بھی انہی کی طرح ہم بھی یہ شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے جو دشمن ہیں ہم اس کو قتل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن آپ نے کہا کہ بچوں کو یا عورتوں کو مت قتل کرنا۔ 5 افراد تیار ہوئے جن کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عتیق کو امیر مقرر کیا۔ بہرحال انہوں نے خیبر کا رخ کیا۔ پھر واقعہ تفصیل سے ہے جس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں وہ کامیاب رہیں، انہوں نے دھوکہ دیا، وہ دروازے پر، اس قلعے کے دروازے پر حراست کے لیے جو تھا، اور اندر داخل ہو گئے۔ پھر ایسے سلام ابن ابی الحقیق کے گھر میں داخل ہوئے اور اندھیرا کافی چھایا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک آواز دی تو سلام ابن ابی الحقیق بول پڑا، تو آواز کا انہوں نے رخ کیا، پھر جا کے انہوں نے اس پر حملہ کیا۔ پھر وہ شخص غائب ہو گیا تو دوسری آواز بنا کر انہوں نے کہا کہ سلام ابن ابی الحقیق کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کسی شخص نے ہم پر حملہ کیا۔ تو پھر انہوں نے جگہ ایک دم مضبوط اس مرتبہ متعین کیا اور اس پر ٹوٹ پڑے اور ادھر ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہاں سے نکلے، لیکن اس لیے کہ رات کا وقت تھا، سمجھے کہ زمین تک پہنچ گئے، پھر انہوں نے پیر رکھا لیکن وہ نیچے آ گئے، جس کی وجہ سے ان کا پیر ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے باندھا، اور جس طرح وہ باہر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے وہ طبیعی حال سے بھی بہتر ان کا قدم یا پیر واپس ہو گیا، اور ایسا لگا، محسوس ہوا ان کو کہ اس میں ادنا تکلیف لاحق نہیں ہوئی۔ بہرحال اس کے بعد ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ محمد ابن مسلمہ کو امیر بنا کر 30 آدمیوں کو منتخب کر کے نجد کے علاقے نجد کی طرف بھیجا۔ 10 محرم سن 6 ہجری کو، اور ان کا نشانہ تھا بنو بکر ابن کلاب کی ایک شاخ۔ ان مسلمانوں نے ان پر چھاپا مارا تو اس کے سارے افراد بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے چوپائے بکریاں لے کر مدینہ واپس ہو گئے، اور مدینہ پہنچے، اور ایک دن باقی تھا محرم کے ایام میں سے۔ راستے میں انہوں نے ثمامہ ابن اسال کو قید کر لیا تھا۔ ثمامہ ابن اسال یہ سردار تھا اہل یمامہ کا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ شخص کو مسیلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ بہرحال قتل کے نیت سے وہ شخص نکلا یا نہیں، لیکن جنگ تو تھی مسلمانوں اور ان میں، اور ایسے ہی یہ شدید دشمن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قید کر کے انہوں نے مدینہ لایا، مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے سوال کیا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عندی خیر، ان تقتل ذا دم وان تنعم على شاکر وان كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، کہ ہمارے پاس خیر اور بھلائی ہے، اگر قتل کرو تو تم خون والے کو قتل کرو گے، یعنی میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر احسان کرو تو ایک قدرداں پر احسان کرو گے، ایک شکر گزار پر احسان کرو گے جو احسان کو نہیں بھولے گا، اور اگر مال چاہیے تو جتنا آپ کو چاہیے اتنا میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھ گئے، دوسری مرتبہ آپ نے زیارت کی، پھر آپ نے وہی سوال کیا، وہی جواب اس شخص نے دیا۔ پھر تیسری مرتبہ گزرے، آپ نے وہی سوال کیا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تو ثمامہ نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا ثمامہ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے آ کے رسی کھولی اور ثمامہ کو آزاد کر دیا۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ نکلے، لیکن مسجد نبوی کے قریب ایک کھجور کے باغ میں داخل ہوئے، غسل کرنے کے بعد واپس ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک
آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دوسرے چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ اور اللہ کی قسم، روئے زمین پر آپ کا دین میرے نزدیک تمام دینوں میں سب سے زیادہ مبغوض دین تھا، لیکن اب آپ کا دین دوسرے ادیان سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، میں عمرہ کی خاطر نکلا تھا کہ آپ کے ساتھیوں نے مجھے قید کر لیا تھا اور یہاں انہوں نے لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ عمرہ کر لو۔ عمرہ کے لیے مکہ پہنچے تو قریش کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو کہا کہ اے ثمامہ، تم بددین ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں بددین نہیں ہوا، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور سنو، اللہ کی قسم، تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا، نہیں آ سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ جانتے ہیں مکہ میں کھیتی کے امکان نہیں ہے، ان کے لیے یمامہ ہی کی زمین کھیتی تھی۔ تو یہ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ جب یمامہ پہنچے تو انہوں نے غلہ کی روانگی بند کر دی۔ اس طرح ان کی حالت کافی نازک ہو گئی، پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ مجبور ہوئے انہوں نے قرابت کا واسطہ دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا اور کہا کہ آپ ثمامہ ابن اثال سے کہیں کہ وہ غلہ ہم سے مت روکے، غلہ کی روانگی بند نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ ایسے ہی تیسرا واقعہ جو قابل ذکر ہے غزوہ بنی قریظہ کے بعد، وہ غزوہ بنی لحیان۔ بنو لحیان یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رجیع کے مقام پر 10 صحابہ کرام کے ساتھ خیانت کی تھی، اور دھوکے میں انہوں نے 8 کو قتل کیا اور 2 کو قریش سے فروخت کر دیا، قریش سے بیچ دیا، جنہوں نے بے دردی سے قتل کیا، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اور زید ابن الدثنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتقام لینا چاہتے تھے لیکن اب تک چانس نہیں ملا، لیکن غزوہ احزاب اور بنی قریظہ کے بعد جب سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول یا جمادی الاولی سن 6 ہجری میں 200 صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے بنو لحیان کا رخ کیا۔ اس مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ پھر بنو لحیان تک جب پہنچے تو ان کو اس کی خبر مل چکی تھی، تو انہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کے انہوں نے پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن تک اسی دیار میں قیام کرتے رہے اور دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں ہوئی، نہ کوئی آدمی سمجھیے قید میں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ انشاءاللہ اگر رب العزت نے چاہا تو آئندہ ملاقات میں درس نمبر 48 میں غزوہ بنی المصطلق ذکر کروں گا، جس میں کافروں کے ساتھ کوئی اہم حادثے پیش نہیں آئے، لیکن اس میں منافقین نہایت ہی سرگرم تھے، جس کی وجہ سے کافی حد تک کامیاب ہونے والے تھے مہاجرین اور انصار میں فتنہ اور ایسے ہی تعصب کی ہوا دے کر لڑانے میں، اور ایسے ہی دوسری سازش اور دوسری خطرناک ان کی پلاننگ یہ تھی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر انگلی انہوں نے ڈالی، ان کو متہم کیا، اور ایسے ہی ایک نہایت ہی خطرناک فتنہ ابھرا پورے مدینے میں۔ تمام تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔